اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم تکون ملکا آمنت بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے تعلق سے کچھ کہا جائے، حصول برکت کی خاطر کملے والے آقا رحمت للعالمین، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، اور آج کا موضوع، آج کی ٹاپک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید پلید ملعون کی سازشیں اور ان کا رویہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید پلید نے کس طرح سازشیں رچی ہے، کس طرح کا برتاؤ کیا ہے، اس کے تعلق سے آج کہا جائے گا۔ حصول برکت کی خاطر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین سامعین، میں نے حدیث کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم تکون ملکا، کہ جس کا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ میرے بعد، الخلافۃ بعدی میرے بعد 30 برس تک خلافت رہے گی، ثم تکون ملکا، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہیت آ جائے گی۔ حضرات محترم، اس حدیث کریمہ میں غور کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 30 برس تک خلافت رہے گی، اور پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہیت آ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 30 برس تک خلافت کا دور رہا، خلافت چلتا رہا، پھر اس کے بعد بادشاہیت آ گئی، اس کے بعد ملوکیت آ گئی۔ بادشاہیت اور ملوکیت یہ ہے کیا؟ بادشاہیت، ملوکیت اور خلافت یہ ہے کیا حقیقت میں؟ کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا پھر یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں؟ تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ خلافت کسے کہتے ہیں اور ملوکیت کسے کہتے ہیں۔ تو خلافت اسے کہتے ہیں جو خود سے ملے، مانگی نہ جائے، اور ملوکیت یعنی بادشاہیت اسے کہتے ہیں جو آبا و اجداد کی طرف سے چلتا ہوا آئے اور اس کو وراثت میں ملے، اسے ملوکیت کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد
30 برس تک خلافت کا دور رہے گا، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو آپ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی عظمت و بلندی ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی عظمت و بلندی ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال تک حکومت کی، یعنی خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی عظمت و بلندی ہے، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک حکومت کی اور 10 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلافت کے منصب پر فائز تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خلافت اور ملوکیت کہتے کسے ہیں؟ کہ خلافت اسے کہتے ہیں کہ جس کا وہ مقام ہو، جو خلافت کے لائق ہو، جو خلافت کے قابل ہو، انہی کو خلافت دی جائے۔ اور ملوکیت اسے کہتے ہیں کہ خلافت کے لائق ہو یا نہ ہو، جو آبا و اجداد کی طرف سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ان کو اس کے حصے میں ملتا ہے، ان کو وراثت میں ملتا ہے۔ جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں دیکھ لے تو عرب میں بادشاہیت چلتی آ رہی ہے، اور عرب والوں کا یہی دستور ہے کہ آبا و اجداد کی طرف سے جو ان کو ملا ہے، آج بھی وہی نظام وہاں قائم ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال تک حکومت کی اور خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 ماہ منصب خلافت پر فائز رہے۔ یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کا اعلان فرمایا، اپنے حکومت کا اعلان فرمایا، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کا اعلان فرمایا، ویسے ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خلافت کا اعلان فرما دیا۔ اب یہاں سے دیکھیے کس طرح یزید سازشیں چل رہا ہے۔ کربلا کا جو وہ منظر ہے، اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت صرف اور صرف یہی بیعت ہے، صرف اور صرف خلافت ہی کی وجہ سے اتنا معاملہ بڑھا ہے۔ تو یہاں سے دیکھیے خلافت کیسے ملی اور خلافت کہاں ملی، کب ملی، یزید کو خلافت کیسے ملی، اور خلافت ملنے کے بعد یزید نے کس طرح سازشیں رچی۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کا اعلان فرمایا، ویسے ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خلافت کا اعلان فرما دیا، اپنے حکومت کا اعلان فرما دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر تسلیم نہ کیے، اور بات یہاں تک بڑھ گئی، بات اتنی بڑھ گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اسی جنگ کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اتنی بات بڑھ جاتی ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے، تو 4 جماعت وجود میں آتی ہے، 4 طبقے کے لوگ وجود میں آتے ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار ہوتے ہیں، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار ہوتے ہیں،
اور ایک جو فرقہ آتا ہے، ایک جماعت جو آتی ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو مانتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتے ہیں، اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کرتا تھا، نوافل کا پابند بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، لیکن حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت سے انکار کر بیٹھا۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو واجب القتل بھی کہا، اور یہاں تک کہ ان دونوں کو کافر بھی کہا، جسے خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 جماعت ہو گئی، اور پھر چوتھی جماعت جو آئی اسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ہی قائل تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی ہی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے قائل نہ تھے۔ لیکن ذرا یہاں پہ غور کرے کہ وہ صحابہ کرام تابعین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ خاموش رہے، سکوت اختیار کیا، صرف اور صرف اس بنا پہ، اس وجہ سے کہ وہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اور تابعین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پہ خاموشی اختیار کی۔ تو آج میں آج کے بد مذہبوں سے، آج کے بد عقیدوں سے، بدگمانی کے شکار میں مبتلا ہونے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعنہ کشی کرتے ہیں، جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قیل و قال کرتے ہیں، جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں، جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسے نازک ماحول میں، ایسے پیچیدے ماحول میں بھی خاموشی اختیار کیا، تو آج تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی؟ وہ بھی صحابی ہے، اور صحابہ کرام نے صرف اور صرف اسی بنیاد پر خاموشی اختیار کیا تھا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہے، یہ بھی حضور کے صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی حضور کے صحابی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے صحابی ہے۔ تو آج تمہیں کس نے اجازت دے دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا فانی سے جانے کا وقت آتا ہے، اب دیکھیں یزید کو کس طرح بیعت ملتی ہے، اور بیعت ملنے کے بعد یزید پلید کس طرح کی گندی سازشیں رچتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آتا ہے، جب اس دنیا فانی سے جانے کا وقت آتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ہی نہ جانے کتنے دعوے دار کھڑے ہوئے تھے، خلافت کے کتنے قائل تھے، اور خلافت کے کتنے مدعی ہوئے تھے، اور ہمارے جانے کے بعد نہ جانے اور کتنے دعوے دار کھڑے ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قاتل بن جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر پیدا ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے کہ کیوں نہ میں اپنے حیات میں کسی کو یہ خلافت عطا کر دوں، کسی کو خلافت کے منصب پر فائز کر دوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، پھر سوچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا بیٹا یزید جو ہے میں انہی کو خلافت دے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، آپ نے اعتراض کر بیٹھا اور کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یزید آپ کا بیٹا ہے،
میں مانتا ہوں کہ یزید یہ آپ کا شہزادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت کے بڑے بڑے علماء، امت کے بڑے بڑے اکابر پر اس کو مسلط کر دیا جائے۔ چونکہ یزید جو ہے نہ خلافت سے دلچسپی رکھتا ہے، اور یزید جو ہے بڑا کاہل ہے، غافل ہے، لاپرواہ شخص ہے، آپ ان کو کس طرح خلافت دے سکتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اس کے سر پہ حکومت کی بوجھ آئے گی، جب اس کے سر پہ، جب اس کے کاندھوں پہ سلطنت کا بوجھ آئے گا، تو پھر یہ اپنے حصول کو درست کر لے گا، پھر یہ اپنے احوال کو درست کر لیں گے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو 60 ہجری میں منصب خلافت پر فائز کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو خلافت دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ اے مولا، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تیرے علم سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت جو دی ہے صرف اور صرف اس کی اہلیت کی بنا پر، اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کو تو کامیاب کرنا، اور اگر میں نے اس کو اپنی محبت کے بنا پر دیا ہے، اگر اس کو میں نے اپنے بیٹے کی محبت کے بنا پر دیا ہے تو اسے تو کامیاب نہ کر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے بارگاہ میں اس طرح کی دعائیں فرمائیں۔ پھر 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوتا ہے، اور یزید کی تخت نشینی کے بعد یزید کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا اہم یہ تھا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی بیعت تھی۔ یزید کو یہ پتہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے ہاتھوں پہ بیعت ہو سکتی ہے، پوری دنیا ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر سکتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ ہمارے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے۔ اس کو یہ ڈر تھا، اور اس کو اپنی سلطنت، اپنے حکومت کی بقا کی اور اپنی مضبوطی کی، اس کو دل میں بہت ڈر پیدا ہو رہا تھا۔ اس لیے یزید نے مدینہ کا گورنر جو تھے حضرت ولید بن عقلہ، ان کو یہ خط لکھا، اور اس خط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ مدینہ میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ کہہ دو کہ ہمارے ہاتھوں بیعت ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو جائے۔ جب یہ خبر مدینہ کے گورنر حضرت ولید کے پاس پہنچتی ہے تو وہ ایک دم ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھلا یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی قید لگائی کہ اگر وہ یعنی حضرت امام حسین اور ان کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ہی اگر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کرے تو پھر ان کو چھوڑنا مت، ان کو گرفت کر لینا۔ جب یہ خبر مدینہ کے گورنر حضرت ولید بن عقلہ کے پاس پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے، اور وہ سوچنے لگے کہ بھلا یزید اس طرح کا خیال رکھتا ہے نواسہ رسول کے بارے میں۔ تو حضرت ولید بن عقلہ جو تھے انہوں نے مشاورت کے لیے، مشورے کے لیے اپنے نائب مروان کو بلایا اور کہا کہ یزید کی طرف سے ایسی ایسی خبر آئی ہے، بتاؤ کیا کیا جائے۔ یزید نے کہا یا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے ریڈی کروانے کے لیے ہوگا۔ آخر اب کیا کیا جائے؟ مروان جو حضرت ولید بن عقلہ کا جو نائب تھا بہت بڑا بدبخت تھا، سنجید دل کا تھا، پتھر دل کا تھا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات یزید نے کہی ہے تو فوراً ان تینوں کو بلایا جائے اور یزید کے حق میں بیعت کرنے کو کہا جائے۔ حضرت ولید بن عقلہ جو تھے مدینہ کے گورنر، انہوں نے قاصد بھیجا، تو اس ٹائم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ منورہ
مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر کا حکم ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم جاؤ میں آتا ہوں۔ پھر ان کے بعد آپ دونوں مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ آخر امیر کیوں بلا رہا ہے، بلانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ امیر معاویہ کی وفات ہو چکی ہے اور یزید ہمارے ہاتھوں سے بیعت لینا چاہتا ہے خفیہ طور پہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے عرض کرتے ہیں کہ اب آپ کا ارادہ کیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جاؤں گا، ولید کے محل میں جاؤں گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں، اپنے سامان کو تیار کرتے ہیں۔ پھر ولید بن عقلہ کے محل جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے پاس جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پہ مروان بھی تھا، جو ان کا نائب تھا مروان بھی تھا، اور حضرت ولید بن عقلہ بھی تھے۔ سلام کہنے کے بعد حضرت ولید بن عقلہ کہتے ہیں کہ یزید کی طرف سے خبر آئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو چکی ہے، اور یزید نے یہ شرط لگائی ہے اور یزید نے یہ کہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں اور میرے ہاتھوں پہ آپ لوگ بیعت کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے، میرے حق میں آپ لوگ بیعت کر لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ چار دیواریوں کے اندر بلانے کا کیا مقصد؟ اگر انہیں بیعت کروانا ہی ہے تو سارے لوگوں کے سامنے اعلان کرے۔ یہ چار دیواریوں کے اندر بلانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر حضرت ولید بن عقلہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں۔ چونکہ حضرت ولید بن عقلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، خاندان رسالت سے محبت کرتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ تشریف لے جائیں۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ رہے تھے، ویسے ہی مروان نے حضرت ولید سے کہا کہ ان کو نہ جانے دیا جائے، اگر ان کو جانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر یہ موقع کبھی نہ ملے گا، ان کا سر یہیں پہ قلم کر دیا جائے۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، فرماتے ہیں مروان تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرا سر قلم کرو گے، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرا سر قلم کرو گے۔ پھر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ پھر یزید اس طرح کی سازش رچنا شروع کر دیتا ہے، اور آخر یہ پتہ ہے کہ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھی جو تھے آخر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ یزید پلید ملعون بدبخت، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا تھا، حرام کو حلال کر دیا تھا، غیر محرم کو ایک کر دیا تھا، بے حیائیاں شروع کر دی تھی۔ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی شریعت نافذ کر دی ہے، حق و باطل میں کوئی تمیز نہ تھی۔ یزید پلید نے اس طرح کی سازشیں شروع کر دی۔ تو حضرات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید پلید نے جو حرکتیں کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو خلافت دی، ان کی نیت یہ ہرگز نہ تھی، اور ان کو یہ تصور بھی نہ تھا کہ یزید میرا بیٹا آگے چل کے اس طرح کی سازشیں چلے گا۔ لیکن جو حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جن کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اگر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی بھی، جنگ ہوئی بھی، تو خطائے اجتہادی ہوئی تھی، اور خطائے اجتہادی اسے کہتے ہیں کہ اگر اجتہاد کرنے والا یعنی مجتہد جب اجتہاد کرے، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو انہیں نیکی دی جاتی ہے، ان کا اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوتا ہے، اسے خطا اجتہادی کہتے ہیں۔
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر غلطی ہوئی بھی ہوگی تو خطا اجتہادی ہوئی ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کو نیکی ہی دی جاتی ہے۔ تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ جس طرح دیکھا جائے حضرت ارکمہ یا ارکمہ دونوں مستعمل ہے، ان کے والد ابو جہل، تو کیا حضرت ارکمہ کو ابو جہل کی وجہ سے ان کو برا کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت ارکمہ یہ صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ اب ان کا بیٹا یزید پلید بدبخت نکل گیا تو حضرت امیر معاویہ کی کیا؟ تو حضرات محترم، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی سب کے سب ستاروں کے مانند ہیں، تم ان کی کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، سب کے سب عادل ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نہ زیبا حرکات نہ کرے، نہ زیبا کلمات نہ بکے، اس لیے کہ وہ بھی صحابی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحابی۔ تو حضرات محترم، آج کا موضوع اور آج کی ٹاپک یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو یزید کو خلافت ملا اس کی وجہ کیا تھی، اور خلافت ملنے کے بعد یزید نے کس طرح کی سازشیں رچی، اور پھر انشاءاللہ کل سے اس طرح یہیں سے ٹاپک شروع ہو جائے گا اور یہاں سے بیان چلتا رہے گا۔ جو فہرست مذکور کیا گیا ہے اسی کے تحت روزانہ انشاءاللہ رائٹ 8 بجے یہ پروگرام آپ حضرات تک پہنچا دیا جائے گا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہے اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام سے سچی دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان صحابہ کرام کی صدقے کی فیض سے ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔